السلام علیکم۔ وائڈ اینگل کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے شو عامل آن لائن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید منتظر، اور جیسے کہ ہمارے ویورز کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہے کہ اس شو کے اندر ہم بات کرتے ہیں ان موضوعات کے بارے میں جو معاشرے میں ہیں تو کامن، لیکن ان پہ بات نہیں کی جاتی یا کرنا پسند نہیں کی جاتی، ان پہ کوشچن مارک رہ جاتا ہے۔ تو ہم اپنے اس شو میں ان پوائنٹس کو یا ان جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے ہر دل عزیز گیسٹ اصغر علی سید صاحب۔ کیسے ہیں؟ الحمد للہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمد للہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ الحمد للہ۔ اچھا، پچھلے شو میں ہم بات کر رہے تھے جادو کے اوپر، اور بہت ساری چیزیں آپ نے ہمیں بتائیں بھی، لیکن آپ نے ایک سسپینس اس میں کافی سارے چھوڑے بھی تھے ہمارے ویورز کے لیے، جو وہ ان کے سوالات کی صورت میں بھی ہیں یا میرے اپنے بذات خود سوالات کی صورت میں بھی ہیں، کہ پہلے تو آپ ایک کام کیجئے نا، تھوڑا سا سمرائز کر دیجئے گا پرانے ہمارے شو کو، کہ اس میں ہم نے کیا کیا بلٹس پوائنٹ بتا دیجئے گا اس کے کہ کیا کیا تھا جادو کے متعلق۔ جی دیکھیں، منتظر، ہماری لاسٹ جو پروگرام میں بات ہوئی تھی اس کے اندر سب سے پہلے جادو کیا ہے، جادو کی حقیقت کیا ہے، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ اس کے علاوہ پھر دوسری بات ہم نے کی تھی کہ شرعی طور پہ جادو کی کیا حیثیت ہے، کون سے جو نکات ہیں جو اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں شریعت میں۔ اس کے بعد پھر ہماری بات ہوئی تھی کہ جادو کتنی اقسام کے ہو سکتے ہیں، جو عام طور پہ عام اصطلاح میں دو قسم کے جادو، جس کو بلیک میجک، کالا جادو کہتے ہیں عام طور پہ جو لوگ جانتے ہیں، دوسرا سفلی جادو۔ ان میں دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے، کس طریقے سے یہ اثر کرتے ہیں؟ کالا جادو کس طریقے سے اثر کرتا ہے ایک مریض کے اوپر؟ مریض ظاہر ہم سامنے ایک رکھتے ہیں کہ مریض، اسی طرح سفلی جادو کیا ہوتا ہے اور وہ شخصیت پہ کیسے اثر کرتا ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی، اور کچھ نکات بتائے تھے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ جادو اثر کرتا ہے، اور اس سے زیادہ جو ہم نے بات کی تھی کہ کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں انسان کی، اپنی غلطیاں، جس کی وجہ سے اس کے گرد جو اللہ پاک نے حصار رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے حصار توڑتا چلا جاتا ہے، اور پھر آخر میں وہ اس انداز سے کھڑا ہوتا ہے کہ سامنے میدان ہے اور اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ جب سب حصار ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر جادو اثر کرتے ہیں۔ تو اس انداز سے ہم نے بات کی تھی۔ باقی یہ کہ انشاءاللہ اور اس کے اوپر بہت زیادہ گہرائی میں بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، ہم اپنے اس ٹاپک کو مزید آگے لے کر بڑھتے ہیں، اور ہمارے ویورز کے لیے خاص طور پہ جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں ان کے لیے ہم سوالات بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال کچھ یوں ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ جادو کن لوگوں پر اثر کرتا ہے اور کن لوگوں پر نہیں کرتا۔ اس کو تھوڑا مزید الیبریٹ کر دیجئے گا آسان الفاظ میں ہمارے ویورز کے لیے، بتا دیجئے گا کہ بھائی کن لوگوں پہ جادو اثر کرتا ہے اور کن پہ نہیں کرتا۔ دیکھیں، یہ بات پھر آگے کہ آپ کا سوال چھوٹا ہے، جواب اس کا بڑا ہے۔ سب سے پہلے جو میں ایک بات کرنا چاہوں گا، پچھلے پروگرام میں ہم نے کی تھی، وہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے لیکن بہت بڑا نقطہ ہے۔ دوبارہ اپنے سامعین کو، ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو رات کو دیر سے سوتے ہیں، یعنی عام طور پہ ہوتا ہے آج کل کا جو ہے وہ رجحان بن چکا ہے نوجوان نسل میں، 3 بجے 4 بجے فجر سے پہلے سو جاتے ہیں عام طور پہ۔ تو وہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر جادو تیزی سے اثر کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو انسان رات کو جاگتا ہے اور فجر سے پہلے 1 گھنٹے پہلے 2 گھنٹے پہلے سو جاتا ہے، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے اور پھر وہ اٹھ نہیں سکتا۔ تو وہ انسان جو کہ فجر کی نماز قضا کر رہا ہے، اس نے کچھ ایسے اعمال دن میں انجام دیے ہیں کہ اس کو توفیق نہیں دی گئی، تو فجر سے پہلے جو ہے وہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں پہ جادو بہت تیزی سے اثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ رات میں دیر سے کھانا کھاتے ہیں، شریعت میں جو عام طور پہ حدیث بھی ہے کہ 2 ٹائم انسان کو کھانا کھانا چاہیے، صبح کا ناشتہ اچھا کرنا چاہیے، اسی طرح رات کو جلدی کھانا کھانا چاہیے، بیچ میں آپ چاہیں تو ہلکا پھلکا ریفریشمنٹ آپ دوپہر میں شام میں لے سکتے ہیں۔ 2 وقت کے کھانے کی تاکید ہے، اور ہمارے یہاں عام طور پہ 3 سے 4 اوقات میں کھانا کھایا جاتا ہے، اور اگر 3 اوقات میں بھی کھانا کھایا جاتا ہے تو تیسرا وقت ہمارا بہت خطرناک ہوتا ہے،
اور وہ ہوتا ہے رات کو 12 بجے کے بعد. فاسٹ فوڈ اور اس طرح کی چیزیں جو کھا رہے ہیں، زنگر اور پیزا اور اس انداز سے جو چیزیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جسم میں ایسیڈیٹی پیدا ہوتی ہے. جن لوگوں کو ایسیڈیٹی رہتی ہے، تیزابیت رہتی ہے معدے میں، کیونکہ روٹین سے ہٹ کے آپ نے کھانا کھایا اور رات کو جاگ رہے ہیں، ایسے لوگوں پہ 100% جادو اثر کرتا ہے اگر جادو کیا جا رہا ہے تو. اسی طریقے سے جو لوگ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے ہیں اور صرف بیڈ ٹی جس کو کہتے ہیں، چائے پیتے ہیں خالی پیٹ، ان کے اوپر 100% جادو اثر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو عام طور پہ جو کہ دیکھی گئی ہے کہ جو لوگ نجاست کی حالت میں رات سے صبح تک سوتے رہتے ہیں، نجاست کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، کہ طہارت کا خیال نہیں کرتے ہیں، عبادت نہیں کر رہے ہیں، طہارت کا خیال نہیں کر رہے. پاکیزگی کی طہارت میں کہ یعنی کہ جیسے پیشاب اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کو اس انداز سے نہیں دیکھتے پاکیزگی کو، جسم پہ لگے رہ جانا یا اس انداز سے پاک نہ کرنا، اور یا پھر دوسری قسم کی نجاست جو ہے جنابت کی حالت میں سوتے رہنا، ایسے لوگوں پہ جادو 100% اثر کرتا ہے. اسی طرح اگر ہم خواتین کی طرف آئیں، خواتین میں لڑکیوں کی طرف، خصوصاً نوجوان نسل اور لڑکیاں کے لڑکیاں جو خواتین خصوصی جو ایام ہیں ان کے، ٹھیک ہے، جس کو آپ پیریڈز کہتے ہیں، ان دنوں میں احتیاط نہیں کرتی ہیں. احتیاط نہیں کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان دنوں میں پیریڈز کے ایام جو ہوتے ہیں اس میں خواتین جسمانی طور پہ بھی کمزور ہوتی ہیں، روحانی طور پہ بھی کمزور ہوتی ہیں. اور ان دنوں میں وہ خواتین مزید کیا کام کرتی ہیں؟ ایک فاسٹ فوڈ کا استعمال، اس کے علاوہ جو ہے وہ شوخ ڈریسز، لپسٹک، بال کھول کے رکھنا، اور اس انداز سے جو ہے وہ آپ کو کہیں گے خوشبو کا زیادہ استعمال کرنا، باوضو نہ رہنا. ان دنوں میں مخصوص ایام میں خواتین کو باوضو رہنا ضروری ہے. جو خواتین اس انداز سے چلتی ہیں کہ وہ نہ تو وضو کی حالت میں ہوں گی، اور ڈریسز شوخ کلر، خوشبو کا استعمال، کھلے بال، فاسٹ فوڈز کا بہت زیادہ استعمال، تو خواتین پہ جادو فوراً اثر کرتا ہے، کیونکہ وہ جسمانی طور پہ بھی کمزور ہوتی ہیں اور روحانی طور پہ بھی کمزور ہوتی ہیں. اچھا، آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں ہمیں یہ بتایا کہ جو کالا جادو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو سفلی، وہ آپ نے اس کو تشبیہ دی سلو پوائزن سے. نہیں، اس میں آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا. کالا جادو ایز کمپیئر ٹو سفلی نہیں ہے. سفلی جادو الگ ہے، کالا جادو الگ ہے. کالا جادو جس کی بات کی تھی، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہم نے آپ سے کہا تھا، وہ یہ کہ کالا جادو ایز لائک یعنی سلو پوائزن، یعنی ہلکے 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 زہر جیسے اثر کرتا ہے، اس طریقے سے کالے جادو کا اثر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کے اوپر کالا جادو کیا جا رہا ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے کہ اس کو کھلانے پلانے کی صورت میں، میٹھے کی صورت میں، ٹھیک ہے، یا اس کے لیے دور سے بیٹھ کے کچھ وظائف کیے جا رہے ہیں، عملیات کیے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے اس کے اوپر آہستہ آہستہ باڈی پہ پریشرز آ رہے ہیں. تو اس انداز سے جو ہے وہ جادو اثر کر رہا ہے. اس کی مثال ہم ایسے بھی دے سکتے ہیں کہ ایک اونچائی سے، کسی بھی ایک جگہ سے ایک پتھر کے اوپر آپ ایک ایک قطرہ ایک پوائنٹ پہ گرائیں، وہ قطرہ گرتا رہے گا، گرتا رہے گا، گرتا رہے گا، اس پتھر میں سوراخ ہو جائے گا. کالے جادو کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ کنٹینیو ایک جگہ پر ہلکے 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 آپ وہ کام کرتے چلے جائیں، آخر میں جو ہے پتھر کی طرح اس جسم پہ سوراخ ہو جائے گا، اور وہ مختلف انداز سے امراض کی صورت میں، تکالیف کی صورت میں، مزاج کی جو ہے خرابی کی صورت میں، انزائٹی، فرسٹریشن، ڈپریشن، اس طرح کے معاملات کی صورت میں چیزیں ظاہر ہوں گی. طور پہ یہ دیکھا گیا ہے اصغر صاحب کہ اب ڈراموں میں بھی دیکھا گیا ہے، بہت ساری چیزوں میں بھی، اور سنا بھی گیا ہے کہ کسی نے کچھ کھانے میں ملا دیا. اور جیسا ابھی آپ نے ذکر بھی کر دیا میٹھے کا، تو سفید میٹھے کا بھی ذکر آتا ہے، سفید رنگ کا، فار ایگزامپل کھیر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. تو کیا ان چیزوں کی بھی کوئی حقیقت ہے؟ یہ بھی بتائیے گا، اس پہ بھی روشنی ڈالیں. دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے. حقیقت تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جادو اثر کیوں کر رہا ہے، اس کی ہم نے وجوہات بتا دیں کہ اگر آپ روحانی طور پہ کمزور ہیں، آپ جسمانی طور پہ انٹرنل کمزور ہیں، اور پھر کچھ اس طرح کی چیز کہ چینی کے اوپر، نمک کے اوپر، خصوصاً میٹھے کے اوپر، چینی کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ اگر گندا عمل پڑھ دیا جائے، کوئی بھی وظیفہ کیا جائے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز کہ جو جس کے ہمیں، جیسے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ عبرانی زبان میں کچھ ایسے وظیفے ہیں کہ جن کو کیا جائے
تو اس کا اثر بالکل الگ انداز سے ہوتا ہے، یعنی نیگیٹو. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے کسی عامل نے، کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اور میری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جو ایک علم رکھنے والے کی زبان میں ہے. ٹھیک ہے. ایک عامل آپ کو کچھ دے گا پڑھ کے. ہمارے عام طور پہ یہ جو سب سے زیادہ اس کی جو وجہ ہے، یہ چیزیں جو بڑھ رہی ہیں، اس میں یہ کہ ضعیف الاعتقادی. ٹھیک ہے. آپ کے عقیدے کی کمزوری، اللہ پر سے توکل بالکل ختم ہو جانا. ٹھیک ہے. لوگوں کی طرف رجوع کرنا، اگر آپ کسی تکلیف میں آئیں گے بجائے کہ خدا کی بارگاہ میں سر جھکا لیں، اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں. نہیں، اگر ہم تکلیف میں آئیں تو ہم کسی عامل کے پاس چلے جائیں گے، کسی اور کے. عام طور پہ خواتین میں یہ چیز. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ بغض، ایک دوسرے کے لیے حسد، کینہ، عداوت. ٹھیک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس طرح کی چیزوں کو آگے بڑھاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر نقصانات شروع ہو جاتے ہیں. اچھا سید صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے اس کو تو بریف کر دیا، لیکن یہ میٹھا یا پھر چینی کی آپ نے بات کی، ایک عام آدمی میرے جیسا، اس کو کچھ نہیں پتا نا ظاہراً، تو اس نے وہ کھا لیا. اب مجھے یہ بات بتائیں آپ کہ وہ اثر کیسے کرے گا. ایک تو ہماری یہ بات ہو گئی کہ وہ روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ کمزور ہوگا، لیکن ان چیزوں سے بچا کیسے جائے ایک کامن آدمی کا؟ کیسے بچ سکتا ہے وہ؟ دیکھیں، اگر ہم شریعت کو لے کر آئیں، اور سب سے اوپر ہم شریعت کو ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں انبیاء ائمہ نے جو ہے وہ مختلف چیزیں بتائی ہیں کہ شریعت میں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں خطرات سے بچنے کے لیے، سحر سے بچنے کے لیے، جنات کے شر سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے بچنے کے طریقے بتائے گئے ہیں. اب جادو سے بچنے کے بھی طریقے بتائے گئے ہیں. اس کے لیے جن چیزوں کو ابھی میں نے بیان کیا، ان کو سب کو الٹا کر دیں بالکل. رات کو آپ جلدی سوئیں، کھانا جلدی کھائیں، صبح کا ناشتہ اچھا کریں، خالی پیٹ چائے نہیں پئیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فجر کی نماز کے ٹائم اٹھ کے نماز پڑھ لیں، ورنہ شیطان آپ کے کان میں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شیطان اس شخص کے کان میں پیشاب کر کے چلا جائے گا، اس کو نماز کی توفیق پھر نہیں ملے گی. جو رات کو جاگ رہا ہے، روٹین سے ہٹ کے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور مثال کے طور پہ ایسا بھی سانگ سن رہا ہے یا اس طرح کی چیزیں کہ جو حرام ہیں وہ کام کر رہا ہے، تو پھر اس کی شخصیت، اس کی روح ڈیمیج ہو رہی ہے. پھر یقیناً اس کو وہ نیک کاموں کی توفیق نہیں دی جائے گی. شیطان اس کے کان میں پیشاب کرے گا، اور وہ پھر اس کے بعد اس کا دن پورا ضائع ہوگا. نہ وہ معاشی طور پہ مضبوط ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا نے جو رزق کو تقسیم کرنے کا وقت ہے وہ صبح کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے کے وقت تک کا ٹائم رکھا ہے. اس وقت میں پوری کائنات میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس وقت میں ہم سو رہے ہوتے ہیں. جب ہم سو رہے ہیں، ایک تو ہم جو ہے وہ رزق سے محروم ہو گئے. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ہماری شخصیت اتنی زیادہ، ہمارا جسم ڈیمیج ہو چکا ہے کہ سوتے وقت انسان کا جو ہے وہ اس کے جسم میں خون کی گردش کم ہوتی ہے، سرکولیشن بلڈ کی کم ہے، اور پھر کوئی بھی اس طرح کا کام جادو کا یا عملیات کا ہو رہا ہے، اس پہ فوراً اثر کرے گا. تو جب، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ آپ اپنی روٹین کو ٹھیک کریں، مطلب سامعین جو نوجوان نسل کو، جو جیسے کہ بتاؤں گا میں کہ جس انداز سے شریعت میں بھی بتایا گیا ہے کہ ناشتہ اچھا کریں، شام کو رات کو جلدی کھانا کھائیں، جلدی سوئیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ فاسٹ فوڈ کا استعمال کم سے کم کریں. دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں جو کہ عام طور پہ ہمارے ہاں جو ناظرین سامعین نوجوان نسل اس کو ہلکا لیتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں اس بات کو. یہ آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی. فاسٹ فوڈ کا استعمال، خصوصاً زنگر، برگر یا نیگٹس، چکن نیگٹس، جس میں چکن کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور ہمارے یہاں لوگ شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں. اس کا ایک نقصان جو لوگوں کو نظر نہیں آتا بظاہر، وہ یہ ہے کہ آپ روزانہ چکن مختلف چیزوں کے اندر کھا رہے ہیں. آپ چاہے زنگر میں کھا رہے ہیں، آپ نیگٹس میں کھا رہے ہیں، یا اور دوسری صورت میں کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تکے کی صورت میں جیسے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، مختلف جس کا ٹیسٹ ہے، چرغا. ٹھیک. اب آپ جو گوشت کھا رہے ہیں وہ مرغی کا، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ گوشت جو ہے واقعی اس کو جو ذبیحہ ہے حلال انداز سے کیا گیا ہے، یا یہ گوشت جو ہے مرغی مردار ہو چکی ہے. ہمارے عام طور پہ جو ہے اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے مرغی کو ذبح کرتے وقت، کہ ظاہر سے شریعت میں ہے کہ اس کو جو ذبح کر رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کی چاروں رگیں کاٹیں گے، اس کے بعد
ہمارے یہاں عام طور پہ اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. بہت سی ایسی جگہوں پہ جو KFC میک ڈونلڈ اس طرح کے جو بہت سارے جو کام کرنے والے جو ادارے ہیں، خصوصاً جو ریسٹورنٹس ہیں، وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. آپ کے پاس ذبیحہ آ رہا ہے، آپ مثال کے طور پہ 10 مرغیاں ذبح ہوئیں، ان میں سے 2 مرغیاں ذبح صحیح نہیں ہوئی تھیں. ایک اس کا پیس چکن چیسٹ کا یا لیگ کا آپ کے پاس آ گیا، آپ اس کو کھا رہے ہیں جو مردار ہے، جس کو ذبیحہ صحیح نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ وہ گوشت جائز ہے یا حرام ہے، وہ مردار ہے، آپ نے کھا لیا، آپ کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن اس کا جو آپ کی باڈی پہ اثر ہوگا، اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کی روح جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی، آپ کو جو ہے عبادات کی جو توفیق ہے وہ سلب کی جائیں گی آہستہ آہستہ، کیونکہ ہم استعمال کر رہے ہیں، مردار کھا رہے ہیں. ٹھیک. یا ایک اور مثال بھی دی جا سکتی ہے کہ آپ کو پیپسی یا کوک میں شراب کا ایک قطرہ ڈال کے پلا دیا جائے، آپ کو نہیں پتہ، آپ کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن وہ شراب کا ایک قطرہ جو پیپسی کی صورت میں آپ کے جسم میں گیا ہے پیٹ کے اندر، 40 دن تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کا دل سخت ہو جائے گا، آپ سے عبادت کی توفیق کو سلب کر لیا جائے گا. چکن کا جو لوگ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ان تکالیف میں ہوتے ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، جو کہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ بہت سا گوشت جو ہم کھا رہے ہیں وہ مردار ہے. عام طور پہ ہمارے یہاں ذبیحہ کا خیال نہیں رکھا جاتا. اس کا جو شخصیت پہ، اس کا جو روح پہ اثر ہوگا وہ بہت خطرناک اثر ہوگا جو ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں پہ جو بہت زیادہ گوشت کا، چکن کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ جادو 100% اثر کرتا ہے. اسی لیے جو ہے وہ ایک حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کے لیے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان مت بناؤ. یعنی ہم اتنا زیادہ گوشت کھا رہے ہیں مختلف چیزوں کے اندر کہ ہم نے اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان بھی بنا لیا ہے. ہمارا اسٹمک سسٹم خراب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جو پیٹ خراب ہو رہا ہے، ہمارا جو نیند اور اس طرح کی چیزیں اس کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں، ایسیڈیٹی پیدا ہو رہی ہے، اور وہی چیزیں بلڈ پریشر، شوگر کی طرف جا رہی ہیں. ان چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھ رہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے اس میں جادو نہیں ہے کہیں، یہاں پہ جادو نہیں، یہاں اپنی غلطی ہے. لیکن یہ غلطیاں کریں گے اور پھر اگر جادو ہو جائے تو وہ پھر 100% اس کے اوپر اثر ہوگا.